ذرہ برابر بھی مہلت نہیں دیتی۔ او خدا کے بندو، آؤ تمہیں اپنے نبی کی شان بتاؤں تو صحیح۔ یار یہ موت ہے جس نے آج تک کسی کے دروازے پہ اجازت نہ مانگی۔ خدا کی قسم بڑے بڑے بادشاہ گزرے لیکن کسی کے دروازے سے موت آ کرنے کے بعد اجازت نہیں مانگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن موت کا فرشتہ جب میرے پیغمبر کے دروازے پہ آتا ہے، او صاحب ذرا اس نبی کی شان تو سنو، وہ کون نبی ہے؟ کہتے ہیں جب میرے نبی کے دروازے پہ موت کا فرشتہ آتا ہے، او لوگوں دروازے پہ موت کا فرشتہ کھڑا ہے، اجازت مانگتا موت کا فرشتہ۔ او خدا کی قسم آج تک کہیں اجازت نہیں، لیکن مصطفیٰ سے اجازت مانگی جا رہی ہے گھر میں داخل ہونے کی۔ کہتے میرے نبی تشریف فرما ہے، ہماری تمہاری امی عائشہ بھی موجود ہیں، اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ بھی موجود ہیں۔ دروازے پہ آ کے جب اجازت مانگی نا موت کے فرشتے نے، تو عائشہ صدیقہ نے کہا تھا فاطمہ دروازے پر کون ہے اسے جواب دو۔ سیدہ فاطمہ نے کہا اے آنے والے، اللہ تیرے آنے میں برکتیں کرے، لیکن میرے بابا کی طبیعت علیل ہے۔ او خدا کی قسم یہ موت کا فرشتہ ہے۔ کہتے بند ہو گئی آواز، دوبارہ پھر اجازت مانگی۔ عائشہ نے پھر کہا او فاطمہ جواب دو، کون ہے دروازے پہ آنے والا؟ او خدا کے بندو، حضرت فاطمہ نے پھر کہا اے آنے والے، اللہ تیرے آنے میں برکتیں فرمائے، لیکن میرے باپ کی طبیعت علیل ہے۔ او مصطفیٰ کے دیوانوں، کہتے تیسری مرتبہ جب اجازت چاہی موت کے فرشتے نے، تو میرے نبی نے فرمایا فاطمہ تو جانتی ہے کون ہے دروازے پر؟ حضرت فاطمہ رک گئی، ابا جی کون ہے دروازے پر؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ دروازے پہ آنے والا کوئی اور نہیں ہے، دروازے پہ آنے والا وہ ہے جو آتا نا تو جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں ان کو بکھیر دیا کرتا۔ دروازے پہ آنے والا وہ ہے جب آتا ہے تو عورتوں کو بیوہ کر دیا کرتا ہے۔ اے بیٹی آنے والا وہ ہے جب آتا ہے نا بچوں کو یتیم بنا دیتا ہے۔ اے بیٹی آنے والا وہ ہے جب آتا ہے تو لذتوں کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ اے بیٹی آنے والا کوئی اور نہیں ہے، اے بیٹی آنے والا موت کا فرشتہ عزرائیل ہے۔ او خدا کے بندو، عائشہ بھی ہیں، سیدہ فاطمہ بھی ہیں۔ کہتے اجازت کی گئی موت کے فرشتے کو، اندر جب داخل ہوا میرے مصطفیٰ نے فرمایا عزرائیل کجی آپ روح قبض کرنے آیا، اسرائیل روح قبض کرنے آیا۔ اسرائیل ٹھہر گئے آقا، صرف روح قبض کرنے کی بات نہیں ہے، میری کیا کہ میں بغیر اجازت کے روح قبض کر لوں؟ میں بغیر اجازت کے روح قبض کرتا ہوں کر سکتا ہوں آقا، جبکہ میرے رب کا حکم تو یہ ہے اے اسرائیل میرے حبیب کی روح تو درکنار کی بات ہے، میرے حبیب کے جب تک گھر کے اندر جائے تو اسرائیل سن یہ دربار عام دربار نہیں ہے، جب میرے حبیب کے یہاں جائے تو پہلے دروازے پہ اجازت مانگنا، اگر اجازت مل جائے تو اندر داخل ہو جانا۔ یہ میرے حبیب کا دربار تو اللہ میرا خدا فرماتا اسرائیل بغیر اجازت کے اندر داخل نہیں، میرے نبی نے کہا روح قبض کرنے آیا ہے۔ اسرائیل کہتے ہیں آقا صرف روح قبض کرنے کی بات نہیں، آقا میں زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن آپ کا حکم ہو تو آپ کی روح قبض کرنے کی بات ہوگی۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فرمایا ٹھہر جا، جبرائیل کو آنے دے۔ کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام بھی حاضر ہے، میرے نبی نے اتنا فرمایا نا، حضرت اسرائیل نے کہا یا رسول اللہ جبرائیل کچھ مصروفیات میں ہے، وہ آسمانوں پہ فرشتوں کی سب بندیاں فرما رہے ہیں، اور خدا کی قسم جنتوں کو سجایا جا رہا ہے، آسمانوں کو سجایا جا رہا ہے، آج مصطفیٰ کے دروازے پہ موت کا فرشتہ ہے، ساری کائنات کو سجایا جا رہا ہے۔ او خدا کے بندو ذرا غور تو کرنا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ٹھہر جا، پہلے جبرائیل کو آنے دے۔ کہتے جبرائیل آ گئے، میرے نبی نے فرمایا جبرائیل کیا بات ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا رسول اللہ اللہ نے سلام بھیجا ہے اور ساتھ میں حکم ارشاد فرمایا ہے میرے محبوب سے کہنا اگر میرا محبوب دنیا میں رہنا چاہے تو دنیا میں رہے، میرا محبوب آنا چاہے میری بارگاہ میں تو میرے محبوب کو لایا جائے۔ وہ خدا کے بندوں ذرا غور کرنا، اتنی بات تھی، میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب جانے کی بات ہی ہے وہ مصطفیٰ کے دیوانوں، نبی معظم کے دیوانوں، میرے مصطفیٰ فرماتے جبرائیل جب بات یہی ہے تو پہلے مجھے بشارت دے جانے کے بارے میں۔ اللہ
बशारत तो दे, क्या बशारत है मेरे लिए? खुदा की कसम जिब्राइल कहते हैं, ए आका, अल्लाह ने हुक्म फरमाया है, जन्नत को सजाया गया है, फरिश्ते सब बंदी कर रहे हैं, अल्लाह अकबर, सारी कायनात को सजाया गया है। ओ खुदा के बंदो, बात यही तक न रही, मेरे मुस्तफा फिर फरमाते हैं, ओ जिब्राइल बशारत दे। जिब्राइल फिर और बशारत देते हैं, आका जन्नत की एक जगह को सजा दिया गया है। अल्लाह अकबर, मेरे नबी फरमाते हैं, ओ जिब्राइल बशारत दे, मेरे ऊपर बड़ा गम है, मेरे ऊपर बड़ा बोझ है। ओ जिब्राइल बता तो सही, जब मैं दुनिया से चला जाऊं, मैं दुनिया से रुखसत होऊंगा, पता मेरे बाद मेरे कुरान के कारियों का क्या होगा? अल्लाह अकबर, हज के हाजी, खाने काबा के हाजियों का क्या होगा? नमाज पढ़ने वाले नमाजियों का कौन होगा? ओ मुस्तफा के दीवानों, इतना कहा, अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने फिर फरमाया, जिब्राइल मुझे बशारत दे, बशारत। कहते इतना जब कहा गया ना, तो जिब्राइल भी समझ गया मुस्तफा कौन सी बशारत चाह रहे हैं। मुस्तफा कौन सी बशारत चाह रहे हैं? वो बशारत चाह रहे हैं कि जब पैदा हुए तो उसको याद फरमाया, उसके बारे में बशारत चाह रहे हैं। मेराज की रात गए तो उसी को याद फरमाया, उसके बारे में बशारत चाह रहे हैं। हर जगह उसको याद फरमाया, उसकी बशारत चाह रहे हैं। अरे वो कौन है जिसको मेरा पैगंबर याद फरमाता है? वो कोई और नहीं साहिब, वो हम जैसे गुनाहगार उम्मती हैं। ओ खुदा के बंदो, जरा गौर करना, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, जिब्राइल मुझे मेरी उम्मत के बारे में बशारत दे। अरे अपनी किस्मतों पे नाज करो साहिब, मेरे मुस्तफा ने इतना कहा। जिब्रील अमीन जब पुकारते हैं तो इस अंदाज में कहते हैं, ओ या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत की बात है। ओ मुस्तफा, तो मामला ये है, कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी की सदाएं होगी, आदम भी होंगे, उनकी उम्मतें होंगी, शीश होंगे, उनकी उम्मत भी होगी, दाऊद होंगे, उनकी उम्मत भी होगी, ईसा होंगे, उनकी उम्मत भी होगी, मूसा होंगे, उनकी उम्मत भी होगी, दानियाल होंगे, उनकी उम्मत भी होगी, इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक और शुएब होंगे, उनकी उम्मतें भी होगी। ओ आका, 1,24,000 पैगंबर होंगे, उनकी उम्मतें होगी। लेकिन ओ मुस्तफा, क़यामत के दिन मामला ये होगा, जब तक आपकी उम्मत जन्नत में न चली जाएगी, जब तक तमाम उम्मतों के ऊपर जन्नत को हराम कर दिया जाएगा। कोई एक शायर ने यूं कहा, दोज़ख में मैं तो क्या, मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा, और जो जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा, जब तक उम्मती बख्शा न जाए। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात, तो साहिब मामला ये है अल्लाह को मेरे मुस्तफा का एहसान है, अजीम है, मेरे मुस्तफा रहमतुल्लिल आलमीन बनकर तशरीफ लाए हैं। और खुदा के बंदो, जरा सोचो तो सही, और नहीं है, हर जगह हमें याद फरमा रहे हैं, हर